بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل آپ بچوں کے لیے لے کر آیا ہے ایک نیو پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے بچوں بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، جذبے کے ساتھ بچے اور بڑے۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشل مہمان بھی ہوں گے جو ہمیں بہت اچھی انفارمیشن بھی دیں گے، دینی باتیں بتائیں گے، اور بچے اپنی مرضی کے مطابق ان سے سوالات بھی کریں گے اور مہمان بتائیں گے ان کے جوابات۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوگا جس میں دو بچوں کے درمیان ایک زبردست مقابلہ بھی ہوگا، اور ہاں اس پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ بھی ہوگا جس میں ہم یہاں موجود ایک بچے سے کوئی واقعہ سنیں گے اور پھر ہم اپنے مہمان سے اس واقعے کے بارے میں کوشچن کریں گے، سوالات کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ بہت مزے کے سیگمنٹس ہوں گے، تو دیکھنے نہ بھولے پروگرام بچے اور بڑے۔ تو پھر پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اول تا آخر اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اچھی انفارمیشن بھی حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ مدنی چینل کے CEO اسد مدنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسد؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج ہم اسد مدنی صاحب سے کچھ سوالات بھی کریں گے، آپ کو ہمارا پروگرام آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو دو جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، مکہ اور مدینہ کی سیر کروائے۔ جی بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے،
جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمیں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کو مدینے کی سیر نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ اسد مدنی صاحب موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم ان سے سوالات بھی کریں گے اور یہ ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن بھی بتائیں گے، تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ یہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی پیارے بچوں، آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ زیادہ مشکل سوالات تو نہیں کریں گے؟ لگتا ہے بڑی تیاری سے آئے ہیں۔ جی انشاءاللہ تعالی آسان سوالات ہوں گے، بچے بڑی تیاری سے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، ذرا سوالات شروع کریں۔ جی شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیم اے اور یہ ٹیم بی، یہ ٹیم اے سے لے لیتے ہیں۔ جی آپ سوال لیجیے۔ ہمیں ایسے ٹپس بتائیں جس کے ذریعے ہم اچھے دوست بنا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تو بیٹا سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں تو اسے ہم دوست کیوں بنا رہے ہیں، ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ اگر تو کوئی اچھا ریزن ہے تب تو ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ تعلق رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ریزن کوئی اچھا نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کی عمر کے اندر ظاہر ہے کہ آپ چھوٹے بچے ہیں، کھیل کود کا بھی ذہن ہوتا ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، دوست محلے میں بھی ہوتے ہیں، اپنے اسکول کے اندر بھی ہوتے ہیں، کلاس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو اسکول کے اندر، کلاس کے اندر، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں یا کسی اسکول کے اندر ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ان کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق ہو وہ بچے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، اچھی گفتگو کرتے ہوں، اچھی بات چیت کرتے ہوں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوں، اور ان سب چیزوں کے ساتھ وہ پڑھائی میں اچھے ہوں، کیونکہ پڑھائی میں جو اچھا ہوگا، اسکول کا مدرسے کا کام مکمل کرتا ہے، استاد اس سے راضی ہوتے ہیں، تو ایسے بچے کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کا ریلیشن ہوگا، تو آپ کے اندر بھی یہ پازیٹیو چیزیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر ایسا بچہ ہے کہ جو پڑھنے میں اچھا نہیں ہے اور شرارتوں میں سب سے آگے ہے، تو پھر آپ چاہیں یا نہ چاہیں آہستہ آہستہ آپ پر بھی اس کا اثر نظر آئے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کی لینگویج اچھی نہیں ہے تو وہ جو الفاظ استعمال کرے گا، آپ کی زبان پر بھی وہی الفاظ آئیں گے۔ تو یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھ رہا ہوں۔ بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، مدرسے کی لائف ہو، اسکول لائف ہو، یا بڑوں کے لیے بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، کسی ایک یا دو کے ساتھ گہری دوستی کے بجائے تمام کے ساتھ یکساں تعلق، یعنی کہ ایک جیسا برتاؤ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ میں جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں تو میں اس سے کیا سیکھوں گا، کیا اس سے میں کوئی علم حاصل کروں گا، کوئی اچھی ایکٹیویٹی میری زندگی میں آئے گی، اس کے اندر کوئی ایسی اچھی خصوصیت ہے کہ جو میری ذات کے اندر بھی نظر آئے گی، میں اس کو حاصل کر سکوں گا۔ یہ ضرور غور کریں۔ چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اچھے دوست بنانے کی ٹپس حاصل کری۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ جی ٹیم بی میں سے کون سوالات کرے گا؟ آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض بچے نماز میں مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیا نماز میں ایسا کرنا اچھا ہے؟ مستی تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، نماز میں ہو یا بغیر نماز کے ہوں۔ مستی کرنے سے مراد چھیڑ چھاڑ کرنا۔ نماز میں جو ہے وہ جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تو عموماً صف کو گرا دینا، دھکا مار دینا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آ کر پیچھے سے کوئی آواز لگا دینا یا کسی بھی طرح سے اس کے نماز میں خلل ڈالنا، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے کہ جب کوئی عبادت کر رہا ہو تو اس کی عبادت کے اندر شیطان خلل واقع کرتا ہے، خلل ڈالتا ہے۔ تو عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، تو مسجد کے اندر دھکا دیں گے، جوتیاں آگے پیچھے کر کے رکھ دیں گے، کسی بھی طرح سے اس کو تنگ کریں گے، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب بھی مسجد میں جائیں تو مسجد کے ادب کا خیال رکھیں، اور ہرگز مسجد ہو یا گھر ہو، کوئی بھی عبادت کرتا ہو، خواہ وہ تلاوت کرتا ہو یا نماز ادا کرتا ہو، تو اس کو ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں خود بھی مصروف رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سنجیدگی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے بچے دونوں طرح کے آپ مسجد میں دیکھیں گے۔
ایک تو وہ ہیں جو تنگ کرتے ہیں، اور ایک ماشاءاللہ وہ بھی بچے ہوتے ہوں گے جو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو بھی مسجد کے اندر انہوں نے وقت گزارنا ہے. تو ہمیشہ ہمیں پازیٹیو اور اچھا بچہ بن کر اپنی عبادت کو کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمیں چھیڑ چھاڑ اور مستی نہ کرنے کی ٹپس ہمیں اسد بھائی نے دی. جزاک اللہ خیرہ. جب ٹیم اے سے کون سوال کرے گا؟ یہ آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مدرسے میں بچوں کو پہلے قاعدہ کیوں پڑھا جاتا ہے، ڈائریکٹ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ جی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر آپ زینے پہ چڑھتے ہیں، آپ کا گھر جو ہے وہ 3rd فلور پر ہے، تو آپ کبھی بھی جمپ لگا کے 3rd فلور پہ نہیں جاتے. آپ پہلی منزل کے زینے پہ سٹیئرز پر قدم رکھتے ہیں، پھر 2nd پر، پھر 3rd پر آپ پہنچتے ہیں. تو ہر چیز تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے مراحل ہوتے ہیں، اور جو بھی کام کیا جائے، خواہ وہ قرآن مجید سیکھنا ہو یا کوئی بھی ہو، تو آسان پہلے کریں اور مشکل مرحلہ بعد میں کریں. تو اس سے موٹیویشن بھی رہتی ہے اور بندہ پریشان ہونے سے بھی محفوظ رہتا ہے. اب ڈائریکٹ قرآن مجید سکھایا تو جا سکتا ہے، ممکن تو ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے جو پڑھنے کے طریقے ہیں، اب اس کے جو جملے ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، وہ قاعدے کے اندر پہلے سکھائے جاتے ہیں. اب مثال ہے الف با تا ثا، اب یہ پہلے سکھایا جاتا ہے. پھر 2 حروف کو ملا کر با لام قوف لام یہ سکھایا جاتا ہے. پھر 3 حروف خلقا رزقا ذکرا وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد قواعد سکھائے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ یعنی کہ 1 سے 2، 2 سے 3، پھر قواعد، پھر 4 حروف، پھر 2 الفاظ، پھر پورے جملے، پھر قرآن مجید میں جو مخصوص چیزیں ہیں وہ وہاں پر بیان کی جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے لرننگ اور سیکھنا آسان رہتا ہے. ڈائریکٹ قرآن مجید پر جائیں گے تو اب شروع سے ہی آیات اور اس کے اندر تو تمام ہی چیزوں کا استعمال ہے. تو جتنا اچھا آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا تو قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں نے قاعدہ سمجھ کر محنت کر کے اچھے انداز پر پڑھا ہوتا ہے، تو پھر قرآن مجید کا 1-2 پارہ پڑھنے کے بعد بقیہ پارے وہ خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو اسی لیے پہلے جو ہے وہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. جی کون سوال کرے گا ٹیم بی سے؟ آپ کریں. آپ ہمیں ایسی نیکی بتائیں جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل بھی نہ ہو اور ثواب بھی زیادہ ملے. ماشاء اللہ. ویسے تو ایسی بہت ساری نیکی ہیں کہ جن کا کرنا آسان ہے اور ثواب اس کا بہت زیادہ ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں نماز کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور مزید چیزوں کی اگر بات کریں تو ذکر اذکار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. اب یہ کتنا آسان عمل ہے اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے کہ جنت میں درخت لگ جائے گا. اسی طرح درود پاک پڑھنا بہت ہی آسان نیکی ہے. صلی اللہ علی محمد درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مکمل درود پاک ہے. تو یہ پڑھنے میں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، لیکن درود پاک کی فضیلت کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو یہ بڑا ہی مختصر سا عمل ہے. تو میں آپ کو بھی اور جو بھی چینل پر گھر پر بچے دیکھ رہے ہیں، میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جہاں آپ دیگر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے مدرسے میں یا اسکول میں جانا ہے، وہاں کا کام کرنا ہے، گھر کے کام کاج ہیں، اس کے ساتھ نماز کو ضرور پکڑ کے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. تو انشاءاللہ عز و جل بڑی آسان نیکی ہے اور اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. ایک اور آسان نیکی چلو بتا دیتا ہوں جو گھر میں بڑی آسان ہے. اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے تو وہ بڑی آزمائشوں میں ہوتے ہیں، تو جن کے ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، جو بھی ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی زیارت کریں محبت کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ آسان بھی ہے اور اس پر اللہ پاک بہت زیادہ ثواب بھی عطا فرماتا ہے. جی ہمیں کچھ آسان نیکیاں
آپ نے ارشاد فرمائی جزاک اللہ، اور ان نیکیوں کو کرنا بے حد آسان ہے۔ یہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں۔ اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمیں سفیان بھائی ایک واقعہ سنائیں گے، اور اسی واقعے سے ریلیٹڈ ہمارے اسد بھائی پیارے پیارے بچوں سے سوالات کریں گے، اور پیارے بچے ان کے جوابات دیں گے۔ جی سفیان بھائی، کیا سنا رہے ہیں؟ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک عابد شخص کا ذکر کرنے والا ہوں، جس کی دوسروں پر رحم کرنے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک عابد شخص نے اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلا عبادت کیا کرتا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پاک کی خوب عبادت کرتا ہے۔ وہ 70 سال تک عبادت کرتا رہا اور کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں آیا۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر آیا تو شیطان نے اسے گناہ کرنے میں مصروف کر دیا، اور وہ 7 دن تک اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہا۔ پھر 7 دن کے بعد جب اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی اس غلطی پر بہت شرمندہ تھا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا نماز پڑھتا اور اپنے ان گناہوں کی توبہ کرتا جو اس نے کیے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 فقیر رہتے تھے۔ وہ عابد شخص بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان فقیروں کے پاس ہی سو گیا۔ ایک نیک شخص روزانہ ان 12 فقیروں کو ایک ایک روٹی دے جاتا تھا۔ اس دن جب وہ نیک شخص آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی، اور اس عابد شخص کو بھی فقیر سمجھ کر ایک روٹی دے دی۔ تو ان 12 فقیروں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی، تو اس فقیر نے اس نیک شخص سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ نیک شخص نے کہا، میں نے تو 12 کے 12 روٹیاں بانٹ دی۔ پھر اس نے فقیروں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہے؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر اس نیک شخص نے اس فقیر سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد میں تمہیں روٹی نہیں دوں گا۔ جب اس عابد شخص نے یہ سنا تو اس کو فقیر پر رحم آیا، اور اس نے وہ روٹی اس فقیر کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد جب اس کی 70 سال کی عبادت اور وہ دن جو اس نے اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے تھے، ان دونوں کا حساب کیا گیا تو اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارنے والے دن اس کی 70 سال کی عبادت پر غالب آ گئے۔ پھر جب ان نافرمانی والے دنوں کا حساب اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے اس فقیر کو دی تھی، وہ روٹی ان دونوں پر غالب آ گئی، اور اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر سفیان بھائی، آپ نے ہمیں کچھ یونیک انفارمیشن دی۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی برکت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم بچوں سے کچھ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آپ ریڈی ہیں بچوں؟ جی ٹھیک ہے، تو ٹیم اے اور ٹیم بی، تو کون جواب دے گا دونوں سے؟ اسد بھائی، کن سے سوال کا جواب دیا جائے؟ جی، ٹیم اے سے سوال کرتے ہیں، بڑے زور سے انہوں نے ہاتھ بلند کیے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس واقعے کے اندر جو عابد کی عبادت کا تذکرہ ہے، اس نے کتنے سال عبادت کی تھی؟ جی 70 سال تک۔ ماشاء اللہ، جی واقعی اس نے 70 سال تک عبادت کی تھی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس میں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کے نیک بندے کتنے طویل عرصے تک اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سوال کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ بتائیے کہ اس واقعے میں اس عابد کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ عبادت کرتا رہا 70 برس تک، پھر جب باہر نکلا
تو کتنے دن تک وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا رہا؟ 4 بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. چلیے جی آپ بتا دیجئے. 7 دن. 7 دن تک. سوچ لیں. ایک 12 کی بھی بیچ میں آئی تھی ایک تعداد, وہ کیا تھی؟ کچھ اور تھی. شور ہیں کہ 7 دن. چلیں جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو شیطان کے ورغلانے سے 7 دن تک اللہ کی نافرمانی میں وہ مبتلا رہا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب. ٹیم اے سے نیکسٹ کویسچن ہے, یہ بتائیے کہ عابد شخص کا جو انتقال ہوا اس واقعے میں وہ کس حالت میں ہوا؟ وہ جو بیچ والے بچے ہیں آپ بتائیے. اس نے اپنی ایک روٹی فقیر کو دے دی تھی تو وہ بھوکا رہا, اس کا انتقال ہو گیا. اس نے وہ روٹی جو ہے وہ فقیر کو دے دی تھی اور اس ایثار کے بعد اس کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے جی آپ کا جواب بھی درست ہے, ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی جانب اور یہ ہوگا ٹیم بی سے. دیکھتے اس کا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں. جی آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ایک روٹی اس نے فقیر کو دے دی تھی تو اس عابد کو اس کا کیا نفع ہوا, کیا فائدہ ہوا؟ جی تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ اٹھے ہیں. چلیے جی آپ جو پیچھے ہیں. اس روٹی کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی. جی اس روٹی کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ اتنے سال کی عبادت پر وہ چند دن کی نافرمانی غالب آ گئی. اللہ پاک جب غضب فرماتا ہے, ناراض ہوتا ہے تو وہ گرفت بھی فرماتا ہے. لیکن ایثار کرنے سے ایک روٹی کے اللہ پاک نے اسے مغفرت سے نواز دیا. یہ بہت بڑی بات تھی. جی آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی ناظرین بچوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچوں نے صحیح جوابات دیے اور اس میں جہاں ہمیں سیکھنے کا موقع ملا وہاں پر یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہو, کوئی نیکی کی بات ہو, کوئی اچھی بات ہو, کوئی اچھا واقعہ ہے, حکایت ہے, قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے یا کہیں پر کوئی مبلغ یا عالم صاحب دین کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بڑے غور سے سننا چاہیے. اور یہ سیگمنٹس کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں علم دین سیکھنے کا جذبہ بیدار ہو. اور اگر کسی چیز کو ہم غور کے ساتھ سنتے ہیں تو وہ ہمیں یاد بھی رہتی ہے اور پھر ہم اس کو بعد میں بیان بھی کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بچوں سے ریکویسٹ کروں گا بالخصوص اور بالعموم تمام سے ہی کہ اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے, نیکی کا کام کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو ہمیں چھوٹا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر اسد بھائی. آمین. آپ نے ہمیں انوکھی انفارمیشن بھی دی اور بچوں سے کچھ سوالات بھی کرے اور بچوں نے اچھے اچھے جوابات دی دیے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایسے ہی کڈز مدنی چینل کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے پروگرامز دیکھتے رہیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. کڈز مدنی چینل ہمارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا